الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما للخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ابني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. صلیب شاخ پہ رقصاں گلاب دیکھے ہیں، شرار حسن کے جلتے ہوئے شباب دیکھے ہیں. ہماری سوچ پہ کوئی ہو نہ سکا حاوی، ہم نے تو فقط شہادت کے خواب دیکھے ہیں. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے. چھلنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں. جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں. جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں. ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں، مکمل بات کرتا ہوں.
یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سبق افسر فروش، مجاہد مباہد، غیرت مند، باوفا، بہادر، نہ ڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 1 سال کے اس طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی اس مرکزی کانفرنس شہداء اسلام میں دریا خان کے اس علاقہ بستی منجوکا میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کی محبتوں کو محبت بھرا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بچے کو، ایک چھوٹے سے کم عمر کم علم ایک ادنا سے انسان کو اتنی عزتوں سے نوازا۔ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ کہ در حقیقت یہ عزت میری نہیں، عزت اصحاب رسول کی ہے، اور یہ ساری محبتیں صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم ان کی تابعداری، نوکری اور چوکیداری نہ کریں تو ایسی عزت مل سکتی؟ بولو آواز سے، زور سے، ایسی عزت مل سکتی؟ اس عزت کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ صحابہ کے غلام، میں صحابہ کا غلام، آپ صحابہ کے چوکیدار، میں صحابہ کا چوکیدار، آپ کے دل میں صحابہ بستے ہیں، ہمارے دل میں صحابہ بستے ہیں، آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ اہل بیت ہیں۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ ہم اس اختلاف کا نہ کبھی پہلے حصہ بنے اور نہ آج کے بعد کبھی حصہ بنیں گے، بلکہ ہم جہاں اصحاب رسول کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں وہیں اہل بیت اعظام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک لفظ میں اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ اگر ہم یوں کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا کہ صحابہ کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے اور اہل بیت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ دونوں لازم ملزوم ہیں، صحابہ ہوں گے ایمان ہوگا، اہل بیت ہوں گے ایمان ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ایمان ہوتا؟ زور سے، آواز سے۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آج بستی منجوکا کے جوانوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، علماء سے، طلباء سے، دیوانوں سے، پروانوں سے، مستانوں سے مجھے ایک چیز چاہیے۔ آپ سوچ میں مت پڑ جانا، میں آپ سے کوئی قیمتی چیز نہیں لینے لگا، بلکہ وہ چیز لینے لگا ہوں جو آپ کسی کو بھی دے دیتے ہو، اور وہ آپ کا دل ہے۔ آپ اس دل کو دنیا کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، آج میں آپ کا دل دین کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کریں، آپ مجھے دل دینا چاہتے ہیں؟ کون کون دینا چاہتا ہے؟ سارے کے سارے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ آپ نے مجھے دل دے دیا؟ آپ کتنے سخی ہو؟ میں نے لے لیا، میں کتنا سخی ہوں؟ آپ نے دے دیا، آپ کیا سخی ہو؟ میں نے آپ سب کا لے لیا، میں کتنا سخی ہوں؟ آپ نے کس لیے دیا؟ میں نے کس لیے لیا؟ میں نے آپ کا دل آپ سے اصحاب رسول کی محبت کے لیے لیا۔ اور دنیا کے لوگوں، میں آپ سے یہ 3 مرتبہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دل دیا؟ آپ نے دل دیا؟ آپ نے دل دیا؟ اب میرا سوال سمجھیے گا، کسی بندے کا نکاح ہو، کیا ہو؟ نکاح ہو، قاضی صاحب اس سے پوچھے میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے کر دیا، آپ کہو دے دیا، ہو جاتا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھے، آپ کہو دے دیا، ہو جاتا ہے؟ کیا کہنا پڑتا ہے؟ زور سے، آواز سے، میں نے دل لیا، ایک مرتبہ میں نے دل لیا، میں نے دل لیا، آپ کا اور میرا ایک رشتہ بن گیا، اور اس رشتے کو دین کا رشتہ کہتے ہیں۔
اور یہ رشتہ اصحاب رسول کی عزت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ صحابہ کی عظمت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ اہل بیت کے تحفظ کا رشتہ ہے۔ آپ سارے کے سارے صحابہ کے دیوانوں میں شامل ہو گئے، سارے کے سارے میری طرح صحابہ کے پروانے بن گئے، سارے کے سارے میری طرح اہل بیت کے دیوانے بن گئے، اور میرے لیے آگے یہ ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ میں نے آپ کا دل لیا، میں نے آپ کا دل یوں ہی نہیں لیا بلکہ آج میں آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بٹھانا چاہوں گا، آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بھرنا چاہوں گا، آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ایک پھول کو اگانا چاہوں گا، آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ایک چشمہ جاری کرنا چاہوں گا، آپ کے دل میں صحابہ کا تذکرہ کر کے، اہل بیت کا تذکرہ کر کے، صحابہ کا ذکر کر کے، اہل بیت کا ذکر کر کے، صحابہ کا چرچا کر کے، اہل بیت کا چرچا کر کے، اب میں آپ کے دل کو دل نہیں رہنے دوں گا بلکہ آپ کے دل کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دوں گا۔ کیا بنا دوں گا؟ کیا بنا دوں گا؟ آپ راضی ہو؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ میرے لیے بہت سارے دوستوں نے بہت ساری باتیں میرے ذمہ لگائی ہیں، انہوں نے خام خام میرے ذمہ لگائی، میں ویسے کسی کو چھوڑنے والا ہوں؟ آپ بتاؤ، میں ویسے کسی کو چھوڑنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب کھل کے بات کرنا، ہم نے کب کھل کے نہیں کی؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بغیر خوف سے بات کرنا، ہم نے کب خوف میں آ کر بات کی؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی جان ہوتی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں اور کس کی پرواہ ہوگی؟ زور سے، آواز سے، محبت سے۔ دنیا کے لوگوں ایک رشتے کو سمجھو، تعلق داری کو سمجھو، مقام کو سمجھو، رتبے کو سمجھو، تابعداری کو سمجھو۔ اللہ نے جن کا انتخاب کیا، اللہ نے جنہیں چن لیا، اللہ نے جنہیں نبی کے قریب کر لیا، اللہ جنہیں نبی کے قربت میں لے آئے، اللہ جنہیں نبی کے سائے میں لے آئے، اللہ جنہیں نبی کے دائرے میں لے آئے، اس جماعت کا نام اصحاب رسول ہے۔ اصحاب رسول سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اس سے بڑی عزت کس کی ہوگی؟ اس سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ اس سے بڑا رتبہ کس کا ہوگا؟ ہم دنیا کے تمام رشتے صحابہ کے رشتے پہ قربان کرتے ہیں، دنیا کی تمام نسبتیں صحابہ کی نسبت پہ قربان کرتے ہیں، اور دنیا کی تمام شہرتیں، منقبتیں، تعریفیں صحابہ کی تعریفوں پہ قربان کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں چاہے مہینہ محرم کا ہو، چاہے مہینہ ذوالحج کا ہو، چاہے مہینہ صفر کا ہو، چاہے مہینہ ربیع الاول کو، مہینہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، لمحہ کیسا بھی ہو، گھڑیاں کیسے بھی ہو، سیکنڈ کیسے بھی ہو، اور زندگی جب تک باقی ہے، سانس میں سانس جب تک باقی ہے، کوئی بدبخت، کوئی لعنتی، کوئی دجال وہ کسی لباس میں آ کر اپنے عقیدے اور نظریے کا غلط استعمال کر کے صحابہ کو گالی دے گا۔ حق نواز کے روحانی بیٹے میدان میں کھڑے ہو کر اس حرامی کو کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر کہے گے۔ آپ کو شک ہے؟ آپ کو شک ہے؟ زور سے، زور سے۔ اچھا آپ کے کہنے سے ہو جائے گا؟ ویسے بچ جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کافی ہے، میری بات یہاں علاقے میں بھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میری بات کیا ہے؟ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور بات ہی کچھ میں نے ایسی کر دی ہے بجلی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ان بجلیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی آواز بھی بہت کمزور ہے۔
آپ کے جذبات بھی کمزور ہیں، آپ بہت زیادہ کمزور ہو، آپ خود کہہ رہے ہو بے شک۔ اب بتاؤ مولوی جائے تو کہاں جائے؟ جو قوم خود مان لے اس سے اچھی بھلا کوئی قوم ہوتی ہے؟ آپ نے خود مان لیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حق نواز والے مانا اس کا حق کہنے والے، کیا کہنے والے؟ حق کہنے والے۔ اور ہم نے کبھی بھی حق چھپایا؟ جب بھی بتایا، سر مقتل بتایا، میدان میں بتایا، بغیر خوف کے بتایا، ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا، کسی سے ڈر کر نہیں بتایا، بلکہ کسی کے سامنے جھک کر نہیں بتایا، سینہ تان کر بتایا، گولی کھا کر بتایا، ہتھکڑی پہن کر بتایا، زندانوں میں جا کر بتایا، تشدد سہ کر بتایا، ظلم سہ کر بتایا، سب کچھ برداشت کر کے بتایا، جوانی رہی تب بتایا، نہ رہی تب بتایا، زندہ رہے تب بتایا، زندہ نہ رہے تب بتایا، موجود رہے تب بتایا، موجود نہ رہے تب بتایا۔ ایک بتا کر دنیا سے چلا گیا تو پھر دوسرا آ گیا، حق چھپایا نہیں، ہمیشہ بتایا، ہر موقع پہ بتایا، ہر لمحے میں بتایا، ہر گھڑی میں بتایا، ہر سیکنڈ میں بتایا، ڈر کر نہیں بتایا، خوف سے نہیں بتایا، جرأت سے بتایا، بہادری سے بتایا، اور کسی پہ احسان نہیں کیا، اپنے ایمان کو ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے لوگوں، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے، خوف رب کا ہے، ڈر رب کا ہے، محبت صاحب اور اہل بیت سے ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ چھوڑو ہم کہاں جانے لگے، آؤ مسائل پہ اور فضائل پہ بات کرتے ہیں۔ میری بات کو سمجھتے چلے جانا، بات اچھی لگے مجھے جواب دیتے چلے جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام یعنی آج کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ لکھنے والے بھی لکھتے ہیں، کہنے والے بھی کہتے ہیں، بتانے والے بھی بتاتے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے، پانی کی شدت ستاتی رہی، پانی مانگتے رہے، اور اگر پانی مانگتے اور پانی کو دیکھ لیتے اور پانی کے قریب چلے جاتے تو ظالم پانی کے مشکیزے کو تیر مار کر اس مشکیزے کو توڑ دیا کرتے، لیکن حسین کو پانی دیتے۔ حضرت حسین کو پانی دیتے۔ محبت کی بات ہے، امن کی بات ہے۔ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا، سڑکوں پہ دودھ مل رہا ہے۔ جی ہاں، دودھ، پہلے اکیلا دودھ تھا، اب دودھ سوڈا ہے۔ کیا ہے؟ دودھ سوڈا۔ پہلے صرف دودھ سوڈا ہوتا تھا، اب اس میں تک ملنگا بھی ہے۔ کیا ہے؟ جانتے ہو اس کو کیا ہوتا ہے؟ تک ملنگا۔ میں نے کہا جانتے ہو؟ کہتے ہیں جی۔ کیا ہوتا ہے تک ملنگا؟ یہ تو میں نے کہہ دیا، آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ بڑی بات ہے۔ وہاں پانی نہیں ملا، ادھر شربت ملتا ہے، جمع شری والا، روح افزا والا۔ محبت ہے؟ اسے محبت کہتے ہو؟ اسے ظلم کہتے ہیں، اسے زیادتی کہتے ہیں، اسے دشمنی کہتے ہیں، اسے ان کے زخموں پہ نرم نہیں، مرم نہیں، بلکہ ان کے زخموں پہ نمک رکھنا کہتے ہیں۔ ادھر پانی نہیں ملتا، تیرے لیے پانی کم نہیں ہوتا، روڈ پہ ملتا ہے، چوک پہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں کوئی بندہ موٹر سائیکل کے سفر کرنے نہ شہر میں جائے، راستے میں پانی کی پیاس ستائے تو جب تک شہر نہیں آتا اسے پانی ملتا۔ جدید زمانہ محرم کا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی دن 10 محرم کا ہوتا ہے، ہر طرف سے قافلے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور ایک ایک چپے پہ پانی مل رہا ہے۔ آدھے کلومیٹر پہ 3 اسٹال لگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں، اور آفر لگی ہوئی ہے، ادھر روح افزا والا، ادھر ٹینک والا، ادھر اکیلے دودھ والا، ادھر دودھ سوڈے والا، آخر میں دودھ سوڈے میں مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ اسے محبت کہتے ہیں؟ بولو یار۔
اسے محبت کہتے ہیں؟ اسے محبت نہیں کہتے، اسے ظلم کہتے ہیں، اسے زیادتی کہتے ہیں۔ شرم کرو، امام بھی کہتے ہو، راہبر بھی مانتے ہو، رہنما بھی مانتے ہو، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور محبت اس طرح جتلاتے ہو کہ دنیا کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہو حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں۔ اتنی محبت کائنات میں حسین کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، کہتے ہو جتنی ہم کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں محرم الحرام کی اس 10 تاریخ کو مچوکا بستی میں کھڑے ہو کے جوانوں اور بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر حسین سے محبت کرتے ہو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اللہ کی قسم ماں مر جائے گی۔ روزہ جن کے یہاں روزہ عبادت نہ ہو رکھ سکتے ہیں؟ کبھی رکھا نہ ہو رکھ سکتے ہیں؟ جو ایک ایک چپے پہ پانی کا گلاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک دن پانی کی پیاس کیسے برداشت کرے گا؟ محبت حسین کا دعویٰ۔ کس کا دعویٰ؟ محبت حسین کا دعویٰ۔ بڑی عجیب بات ہے، کربلا میں بچے شہید ہو گئے، جوان شہید ہو گئے، بزرگ شہید ہو گئے، اور یہاں روڈوں پر ایسا لگتا ہے جیسے ان کی آزادی کا دن بھی آ جائے۔ ایسا لگتا ہے نہیں لگتا؟ گھر کی ساری مستورات روڈ پر۔ یہ اسلام ہے؟ بولو یار، یہ اسلام ہے؟ اسے اسلام کہتے ہیں؟ بتاؤ نہ، کسی حوالے سے پیش تو کرو حسین کا سارا خاندان اس انداز سے روڈوں پہ نکلا ہو، پیش کرو۔ نواز رسول اپنے خاندان کو اس طرح لے کر کربلا گئے ہوں، پیش تو کرو۔ ہاں کربلا ضرور گئے، خاندان لے کر گئے، لیکن لڑنے نہیں گئے۔ لڑنے یکم محرم الحرام کو مصلی رسول کا وارث، خلیفہ دوم، فاتح ایران، فاتح بیت المقدس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں جام شہادت نوش فرمائی، اور حضرت حسین کی کیفیت، حضرت عمر بن خطاب کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سجدے میں جا رہے تھے، آپ پہ قافلانہ حملہ ہوا، سجدہ پورا نہیں ہوا، عمر زخمی ہو گئے، اور اس سجدے کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں چاچے کے سجدے کو بھتیجے نے پورا کیا۔ عمر سجدے میں جا رہے تھے، حسین سجدہ کر چکے تھے۔ پتہ چلا چاچے کی نماز کو بھتیجے نے پورا کیا، اور ایسے پورا نہیں کیا، گردن کٹوا کر پورا کیا، جان دے کر پورا کیا، عزت اور بچوں کی قربانیاں دے کر پورا کیا، سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو مقدم رکھا، سب کی قربانی دے کے اپنے نانا ابو کے دین کا دفاع کیا، سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے کے دین پہ آج نانے دی۔ اور حسین ابن علی نے کربلا میں میدان میں جو سبق دیا تھا وہ سبق یہ ہے، کٹ جانا، تڑپ جانا، مچل جانا، اور میرے نانا کی بتائی ہوئی نماز نہ چھوڑنا۔ نانا کی بتائی نماز نہ چھوڑنا، نانا کا بتایا حکم نہ توڑنا، میرے نانا کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، میرے نانا کا دین چھوڑ نہ دینا، میرے نانا کے دین کو پس پشت نہ ڈال دینا، میرے نانا ابو کے دین سے بے وفائی نہ کر دینا، میرے نانا ابو کے دین سے غداری نہ کر دینا۔ تمہیں بچے قربان کرنے پڑے، تم کربلا کے میدان کو دیکھ لینا، تمہیں رشتہ داروں کی قربانیاں دینی پڑے، تم کربلا کے میدان کو دیکھ لینا، تمہیں بچوں کی قربانیاں دینی پڑے، اپنے ہاتھ کٹوانے پڑے، کربلا دیکھ لینا، گردن کٹوانی پڑے، کربلا دیکھ لینا۔ اور کسی نے سچ ہی کہا کہ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست تو یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست تو یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا۔ کٹا ہوا ملا، تڑپتا ہوا ملا، لیکن جھکا ہوا زور سے آواز سے جھکا ہوا سر نہیں ملا۔ حسین نے دنیا کو پیغام دے دیا، بات دین کی ہو
बात नाना के दीन की हो, बात कुरान की हो, बात तौहीद की हो, बात रिसालत माप की हो, बात मेरे महबूब के फरमान की हो, बात दीन की हो, बात शरीयत की हो, बात इताअत की हो, बात ताबेदारी की हो, बात फरमा बरदारी की हो, तुम्हें अपनी जवानियां कुर्बान करनी पड़े कर देना, बच्चे कुर्बान करने पड़े करवा देना, लेकिन मेरे नाना के दीन से गद्दारी। हजरत हुसैन ने अपने नाना के दीन को करबला में बचाया, और मैं बताता हूँ तूने क्या किया, तूने उस हुसैन के नाना के दीन को बेच डाला। तूने क्या किया? तू कहता है मुझे मोहब्बत है, बड़ी अजीब मोहब्बत है, बहुत हैरत अंगेज मोहब्बत है, इसे मैं मोहब्बत किस तरह कहूँ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, कैद रहे, कुछ पीने और खाने की इजाज़त, इबादत की इजाज़त, जुल्म है या नहीं है? और तुमने क्या किया? तुमने मुहर्रम उल हराम के 10 दिन रोज़ सारी सारी रात हलीम बनाई, तुमने लोगों के घरों में तकसीम की। 18 ज़िलहज का दिन आता है ना, एक तबका ईद मनाता है, क्या करता है? ईद मनाता है। भाई ईद किस लिए? ऊपर से बकवास करके कहता है इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन है। क्या कहता है? क्या कहता है? इमाम जाफर सादिक की विलादत का दिन है। हालांकि आप किसी भी मकतब फिक्र की कोई किताब उठा के देखो, इमाम जाफर सादिक की विलादत और यह वफात जुल्हज के महीने में है ही नहीं। जुल्हज के महीने में पता चला ये हजरत उस्मान के दिन को खुशी से मनाता है और कहता है उस्मान शहीद हुए, इनको बड़ी खुशी है। मैंने कहा तूने उस्मान के दिन को खुशी का दिन करार दिया, ईद का दिन करार दिया, और दुनिया को धोखे में रखा। मेरा इमाम पैदा हुआ ताकि कोई तुझे कुछ कहे ना, कोई तुझसे सवाल ना करे, और तूने मुहर्रम उल हराम की यकम के दिन को हलीमें बनाई, तूने मोहल्लों में तकसीम की, तूने कहा मेरा फला इमाम पैदा हुआ, तूने लोगों को धोखा दिया, और तूने 10 मुहर्रम को पानी तकसीम किया, दूध तकसीम किया, शरबत तकसीम किया। बता तेरी मोहब्बत कहाँ है? कहाँ है तेरी मोहब्बत? उधर खाना बनाया, इधर जूस बनाया, इधर शरबत बनाए, किसी शहादत के दिन को तूने छोड़ा नहीं, तूने अपनी बदमाशियों को जारी रखा, तूने सहाबा से बुग़्ज़ का कोई दिन नहीं गुजारा, हमेशा सहाबा से बुग़्ज़ रखता रहा, सहाबा को बुरा भला कहता रहा, सहाबा पे अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करता रहा। और दुनिया के लोगों, बड़ी मज़े की बात है, मैंने कल असर की नमाज के बाद उस शरीफ में भी ये सवाल किया, मैंने कहा बात बड़ी अजीब है, कहता है उमर को नहीं मानता लेकिन उमर के नाम की उमर गुजारता है। क्या कहता है? उमर को, उमर को। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका किसी से झगड़ा हो, आप उसे कसम दो आज के बाद मैं तेरे दरवाजे के आगे से नहीं गुजरूंगा, होगा कोई गैरतमंद जो उस दरवाजे से गुजरेगा? बोलो, होगा कोई गैरतमंद जो गुजरेगा? उसे क्या कहोगे? जोर से कहोगे, आवाज से कहोगे, सारे कहोगे, उसे क्या कहोगे? बेगैरत। उमर को मानता नहीं है, उमर गुजारता है। मैंने कहा कुछ गैरत है? कहता है मौलवी साहब बड़ा अजीब सवाल किया, मुझ में और गैरत? मेरे अंदर कोई गैरत? बड़ी अजीब बात की, गैरत होती क्या है? और जैसे सीधे साधे लोग पहले पूछा करते थे, ये जो आप नाम ले रहे हो किस चीज़ के साथ खाई जाती है, कहाँ मिलती है? जैसे उस्ताद भी अपने शागिर्द को कहता है ना, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो जा बाजार, शर्म बिक रही है, खरीद के लाओ। तालिब इल्म उठ के जाने लगा, कहाँ जा रहा है? कहा उस्ताद जी शर्म खरीदने। क्या खरीदने? क्या खरीदने? और हालत तेरी ये है कि तू पी कर बैठा होता है। आज हम रास्ते में आ रहे थे, मेरे साथ 5 साथी हैं, गवाह हैं, रास्ते में आ रहे थे बक्कर शहर में, हमने गाड़ी रोकी, हमने शाहनी जाना था, गाड़ी रोकी, रोड पे और कोई नहीं था, एक ही था, उसके कपड़े का रंग इस तरह था और पसीने में शराबूर था, रोड क्रॉस कर रहा था। हमारे चाचा जान, हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, ड्राइवर हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी, उससे पूछा शानी का रास्ता कौन सा है? तो उसने जवाब दिया मेहमान भैया। क्या कहा उसने?
من پیا لگا من سیدھا ہو گیا. تو چاچا نے کہا اس نے پی ہوئی ہے. یہ محبت حسین ہے. ہمارے استاد جی کلاس میں ہم ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اتنا دھن ہوتا ہے, ٹن ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھٹنے کو اس نے پکڑ لیا. تھوڑا سا ہلتا تھا نا تو گھٹنا بھی ہلتا تھا, تو اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتا ہے کافی دیر ہو گئی ہل رہا ہے, اب پکڑا گیا. اس نے سمجھا چور ہے. اپنے گھٹنے کو کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ ساتھ میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا. ساتھ میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا. ڈنڈا اٹھانے لگا, گھٹنا ہلنے لگا, پھر پکڑ لیا. کہاں جا رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اس نے بڑی مضبوطی سے گھٹنا پکڑا, ڈنڈا اٹھایا اور رکھ کے مارا. کس پر؟ اپنے گوڈے تھے. چھیک کے مار دیتے. اب وہ گھٹنا تھا, وہ ڈنڈا تھا, ٹوٹ گیا. ڈنڈا نہیں, گھٹنا. کیا ٹوٹ گیا؟ گوڈا ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا نا تو وہ بالکل زمین پہ سیدھا ہو گیا, گر گیا. اس نے کہا اچھا ایک ڈنڈا تو تجھ سے برداشت ہوتا نہیں, میرا مقابلہ کرتا ہے. اپنے گھٹنے کو زخمی کر کے کہتا ہے چور پکڑا گیا. حالت تیری یہ ہے. دعویٰ عشق حسین کا, دعویٰ عشق حسین کا. چادر تیری ماں بیٹی کے سر پر نہیں ہے, باتیں زینب کی کرتا ہے. حیا تیرے دروازے پہ نہیں ہے, بات فاطمہ کی کرتا ہے. اہل بیت کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے. اپنے خلیز اور گندے مذہب کی آڑ میں اہل بیت پہ تبرع کرتا ہے. در حقیقت تجھے حسین سے محبت نہیں ہے, تیرے الفاظ بتاتے تو حسین کی تعریف نہیں توہین کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے. میں نے کہا غیرت کا تقاضا یہ ہے, حسین سے نفرت کرتا ہے, عمر سے نفرت کرتا ہے, عمر نہ گزارے. کیا کرے؟ کہا مولوی صاحب یہ عمر نے نہیں دی. میں نے کہا نام تو عمر دا ہے بھائی, نعت عمر دا ہے نا. یا تو عمر کا نام ہٹا, یا کہے عمر کو مانتا ہوں. کہتا ہے مانتا بھی نہیں, ہٹاؤں گا بھی نہیں. میں نے کہا پھر عمر تجھے چھوڑے گا بھی نہیں. زور سے. ایک شاعر ہے, بڑی عجیب بات اس نے لکھی ہے, بڑے درد کے ساتھ. جدو بھار املاں دے, جدو بھار املاں دے تل ویسن, گستاخ صحابہ دے, گستاخ صحابہ دے. عشق حسین پڑھ رہا ہوں, گستاخ صحابہ دے, گستاخ حسین دے, گستاخ حسن دے, گستاخ معاویہ دے, گستاخ صحابہ دے. کٹ کٹ کے فرشتے, من نہ من, کوئی زور. مجھے دراصل میں اتنی تفصیل اس لیے کر رہا ہوں, مجھے وقت کھلا ملا ہے. وقت مجھے, پہلے میں آپ کو کچھ سمجھاؤں گا, پھر آدھی تقریر کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں گا, پھر اس اگلی آدھی تقریر میں آپ کو پھر کچھ بتاؤں گا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ جائے واردات پر اس طرح وار کیا جاتا ہے. اور چونکہ میں آپ سے دل پہلے لے چکا ہوں, جب کسی کا دل کسی کے پاس چلا جاتا ہے نا, پھر اس کی مرضی ہوتی ہے. پھر آپ کی مرضی, آپ کی مرضی نہیں ہوتی. میں نے کہا عمر کو مانتا ہے, کہتا نہیں مانتا. بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہسپتال چلا گیا. ہسپتال پہنچا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگا بتاؤ نا کیا تکلیف ہے مجھے. ڈاکٹر نے کہا پہلے یہ بتا کھایا کیا تھا. اس نے کہا رات دعوت ولیمہ تھا, وہاں چلا گیا, یہ کچھ کھا لیا. ڈاکٹر صاحب نے جملہ کہا, میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا, تیری عمر کا تقاضا ہے, تیری عمر کا تقاضا ہے, تجھے یہ برداشت نہیں ہوگی. اس کے متھے پہ وٹ آ گیا, چھریاں بن گئیں, غم زدہ پریشان ہو گیا, سوچ میں پڑ گیا, طبیعت میری خراب ہے, نام عمر کا کیوں, پیٹ میرا خراب ہے, تذکرہ عمر کا کیوں. میں نے کہا عمر کے بغیر تیری طبیعت چیک ہوتی نہیں ہے. زور سے. عمر کے بغیر تیری طبیعت چیک نہیں ہو سکتی. عمر کے بغیر تیرا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا. عمر کے بغیر تیرا پاسپورٹ نہیں بن سکتا. عمر کے بغیر تو پاکستانی تیری شناخت
کہیں چلا جائے فرشتہ پوچھنے آئے عمر کہاں گزاری، بتا نا عمر کہاں گزاری، کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں سے بچے گا؟ عمر تیرا پیچھا چھوڑے گا؟ عمر تیرا پیچھا چھوڑے گا؟ نہیں۔ شیطان عمر سے بھاگتا ہے، شیطان عمر سے۔ شیخ پورہ کے اندر ایک چوک میں دوستوں نے ایک پینافلیکس لگایا، اس پہ لکھا تھا یوم شہادت حضرت سیدنا فاروق اعظم، بڑا پینافلیکس تھا، وہ چوک تھی، وہاں سے کچھ لوگ گزرنے لگے، انہوں نے کہا اسے اتارو۔ کیا کہا؟ اسے اتارو۔ کیوں اتارے؟ ہم نے گزرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج تواڈی میں کچھ سمجھ نہیں آتی پئی، پتہ نہیں تسا قسمہ چاہتی ودے وے یا اوے تھکے ودے وے؟ ڈرے ودے میں کو آنکھیں کھول کے آپ گھوٹ کے ایویں میں کو آنکھیں مل صاحب کھول کے آپ ہی میں لک کے بیٹھن متن کوئی دیکھ گنے متن ویڈیو پڑھ میں یار موبائل تسا چاہی بیٹھے وے سپیکر میرے گوئے حدیث ہو تسا کون حدیثی؟ یہی محبت ہے، اے محبت ہے۔ میں کہ کون حدیث یا کہ تسا ایک محبت آدم اے ہر کہیں کو نہیں نصیب تھی نہیں، اے پھدیچن حق نواز دے بالاں دا نصیب ہے، ڈھکیچن حق نواز دے بالاں دا نصیب ہے، استقامت اللہ رہن دے حق نواز دے بالاں دا نصیب ہے، اللہ عزت رہن دے حق نواز دے بالاں دا نصیب ہے، اور حق نواز دے بالاں دا نصیب ہے۔ جب تک دنیا دی دھرتی دے زندہ دے صحابہ دے دشمن دا مقابلہ کریں نہیں رہنے، کریں دے رہنے نہیں رہنے، ڈر دے تو نہیں، پیچھا تو نہیں ہوندے، ہٹ دے تو نہیں، بھجتے تو نہیں، خوف زدہ تو نہیں ہوندے۔ میں یہ جملہ تو کو آدھا پیاں شاید تو سائیں جملے کو برداشت کرو نہ کرو، اگر بھدیچنا ہویا بھجنا ہویا لکنا ہویا تو اج دریا خان اچ منظور اکاشا نہ ہویا، اج دریا خان اچ منظور اکاشا بکر اچ مولانا عبدالحمید بنج گرئی اچ مولانا عبدالحمید اور بکر اچ مولانا عبدالغفور نہ ہویا۔ اگر درنا ہویا لکنا ہویا جیڑا کو تھی ہے تھی گے این کنے بعد کوئی تھی سکتا؟ موت دا وقت مقرر ہے، اپنے وقت کنے پہلے موت آمنی اچھی آواز نال زور دا، موت اپنے وقت کنے پہلے آمنی، دنیا دی کوئی طاقت تے کو موت دے سکتی نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی طبقہ تجھے موت نہیں دے سکتا۔ کس نے دینی ہے؟ ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، اتنا آہستہ نہیں، مالک کا نام جرت سے، مالک کا نام جرت سے، کون؟ کون؟ زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے، یہ مطلب جاگ دے بیٹھے ہوئے، یہ مطلب ہے جاگ دے بیٹھے ہوئے، سارے نصیب ہی ہو جی آؤں دے۔ پچھلے سال محرم میں ساری صحیح ملاقات نہ تھی سکی ہے، میں ہے کہنا اساں جلدی ہے چاہے میں آیا سے حاضری ڈیت بئی جا پہنچنا ہی رضائی شاہ پہنچنا ہی اساں چلے گیا سے۔ این دفعہ بھی میں کو میری نہ کس اطلاع دے مطابق کہیں آنکھیں بھئی کہنا آسی میں ہے، میں کوئی میں اطلاع ملی ہے کہیں آنکھیں کہنا آسی اے اللہ دا بندہ بیٹھے بھائی مختیار صاحب اللہ ان کی زندگی برکت رہے، میں ایک جملہ آدھا ناراض نہیں تھی منہ ہی میں کو بڑا ذلیل کیتے، کیا کیتے؟ بڑا ذلیل کیتے۔ آج تک میرے گھر والے اتنا میں کو فون نہیں کیتے جتنے ہی کیتے، آج تک میرے گھر والے اتنے فون میں کو نہیں کیتے جتنے ہی کیتے، ڈیئے ترے دفعہ کریا دا محرم یاد ہے۔ میں ایک آکھنا تو چاہتا میں آکھ نہیں سکیا آج یاد ہاں انہیں کہنے پوچھ یاد ہے ساکو یاد ہے، جنہیں دی خوشی دا نہیں ہے نا انہیں کہنے پوچھ یاد ہے یا کہنا سارے واسطے تا غم دا نہیں ہے ساکو یاد ہے، جڑے دیگاں پہ کہنے انہیں کہنے پوچھو یاد ہے اساں حسین دی عظمت دے سامنے ساکو یاد ہے، سارے اتے حسین دے احسانات ان ساکو یاد ہے،
نانے دا دین کربلائے جائیں بچائے سا کو یاد ہے، جنی قربانی ہے سا کو یاد ہے، جرا بچپن نبی دے جھولی اچ بیٹھا رہ گئے سا کو یاد ہے، نبی جے کو کندے دے چاہتے سا کو یاد ہے، جبھی نبی جے دنا محبت کی دیئے سا کو یاد ہے، اور نبی جے کو بوسے دیتن سا کو یاد ہے، نبی جے دنا پیار کیتے سا کو یاد ہے، نبی اپنا لعاب دہن اور جے دے موج رکھے سا کو یاد ہے، اور نبی جے دی موہ دے اندر اپنی زبان دیتی ہے سا کو یاد ہے، اور نبی جے کو جوالی اچھ ملا کے جے دے ہوٹ کو بوسا دیتے سا کو یاد ہے، اور نبی جے کو آکھے اے میرا پتر ہے، اے میرا شہزادہ ہے، اے میرا بال ہے، اے میں کوئی دنال محبت ہے، میں کوئی دنال پیار ہے سا کو یاد ہے، اور جیڑا بچپن دے اندر ابو بکر دی جوالی اچھ کھیلے سا کو یاد ہے، ابو بکر امام بڑے اے مقتدی بڑے سا کو یاد ہے، ابو بکر دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، عمر دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، عثمان دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، علی دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، طلحہ دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، زبیر دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، معاذ دنال محبت اسی سا کو یاد ہے، حسین قصاب محبت سا کو یاد ہے، حضرت عمر انہیں بستے کپڑے سیوے دے سا کو یاد ہے، انہیں بستے چادر منگوے دے سا کو یاد ہے، انہیں کو محبت نال دے دے سا کو یاد ہے، انہیں کو بطریجہ سے دے دے سا کو یاد ہے، انہیں نال پیار کرنا ایمان سمجھتے سا کو یاد ہے، صحابہ کو تبلیغ کریں دے داس دے دے، حسین نال محبت نبی نال محبت ہے، اور نبی نال محبت حسین نال محبت ہے سا کو یاد ہے، سا کو کچھ نہیں بھولیا، سا کو کچھ نہیں بھولیا، سا کو کچھ نہیں بھولیا، ایسا حلالی سے حلالی بھولتے نہیں، حلالی اپنا گندن حلالی بھولتے نہیں، حلالی اپنا گندن حلالی بھولتے نہیں، حلالی قربان تینن حلالی بھولتے نہیں، حلالی جانے سار تینن حلالی بھولتے نہیں، حلالی تختہ نارتے چردن حلالی بھولتے نہیں، حلالی کبریچ ویندن حلالی بھولتے نہیں، حلالی گولیاں کھندن حلالی بھولتے نہیں، حلالی جیل آباد کرندن حلالی بھولتے نہیں، حلالی تختہ نار کو چوم کے امی عائشہ دی عزت واسطے جول ویندن سا کو یاد ہے، سا کو بھولتا نہیں، سا کو بھولتا نہیں، حسین کامیاب، حسین کامران، حسین عظیم، حسین اعلیٰ، حسین بہتر، حسین کامل، حسین اکمل، حسین مکمل، حسین شہزادہ، حسین حسین، حسین آسن، حسین لاجواب، حسین بے مثال، حسین باکمال، حسین سردار، حسین لجبال، حسین لاجواب، حسین پروانہ، حسین مستانہ، حسین دیوانہ، ابو بکر کا بھتریجا زندہ باد ہے، عمر کا بھتریجا زندہ باد ہے، علی کا بیٹا زندہ باد ہے، عثمان دے دروازے تے پیرانے مڑولا زندہ باد ہے، علی جنی تربیت کرے زندہ باد ہے، علی جرات سکھاوے زندہ باد ہے، علی بہادر بڑھاوے زندہ باد ہے، دنیا دے لوگوں میرا جملہ ضائع نہ کرے، جیڑا حسین معافیہ دے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کرے حسین زندہ باد ہے۔ قصور سادہ ہے، قصور کہندہ ہے، میں مثال لینا رہے نا، لوگ آتے نا تساں ہنہیں کو برا بلا کیوں آتے ہوئے، میں کہ سادہ قصور نہیں، سکو اپنے بھی آتے ہیں، اے بڑے جذباتی ہیں، اے بڑا شور مچے ہیں، انہیں دی گال اچھ وزن کہنی، اے بڑے عجیب لوگ ہیں، صحابہ کریں اہل بیت کریں کوئی دلیل نہیں دے، چج دی گال نہیں کریں دے، میں انہیں لوگوں کو مخاطب تھی آدھا سادہ قصور اتنا ہے کہ تساں ایک بندے کو، تساں ایک جانور کو بکرا سمجھی کھڑے آوے، اساں کو لات مارتے تو آپ کو دستے جڑے ویلے وہ بھونکے، یہ بکرا نہیں کتا ہے، قصور اتنا ہے۔ بہت سارے لوگ گزرتے پیانا